انتقال اگر کیا ہے، بوڑھا ہو کر کے مرا ہے، جوان ہو کر کے مرا ہے، جنت میں سب کو جوان بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ 30 سے 33 سال کے بیچ کی عمر ہوگی۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہے، جو نماز کے بڑے پابند ہوں گے، جو نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھیں گے، وہ باب الصلاح سے جنت میں جائیں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے وہ اس گیٹ سے جائیں گے۔ جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جو نفلی روزہ بہت زیادہ رکھیں گے، روزے دار لوگ اس دروازے سے جائیں گے۔ 8 دروازے ہیں ٹوٹل جنت کے۔ اللہ کے نبی نے جب جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو 8 دروازوں میں سے جنت میں جائے گا، جس کے پاس اتنی نیکیاں ہو، اتنی ویرائٹی ہو نیکیاں کی، کہ وہ باب الصلاح سے بھی جنت میں چلا جائے، وہ باب الریان سے بھی جنت میں چلا جائے، وہ باب الجہاد سے بھی جنت میں چلا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، ایسا آدمی بھی ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا، اور اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے رہو گے۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے، اور اس سے یہ پتا چلا کہ ابو بکر صدیق اتنے نیک انسان تھے، اور نیکیوں کی اتنی ویرائٹی ان کے پاس تھی۔ میرے پیارے ساتھی، جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کا ویلکم کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، اے جنتیوں ویلکم ٹو پیراڈائز، ویلکم ٹو جنہ، اے جنتیوں جنت میں تمہارا سواگت ہے، یہاں تمہیں امن اور چین ملے گا، تمہیں سلامتی ملے گی، یہاں کوئی اشانتی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے آٹومیٹک کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹینشن لگی رہے گی، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی بچے کا انتقال ہو جائے گا، کبھی بیوی بیمار ہو جائے گی، کبھی ماں کا انتقال ہو جائے گا، کبھی باپ بیمار پڑ جائے گا، دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہے گی، مسائل لگے رہے گی۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی، یہ تو شاعر کہہ رہا ہے، ورنہ شہنائی بجانا تو شادی میں حرام ہے، میں شعر پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، دنیا میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، مگر جنت میں کوئی غم نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں جو جائے گا اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جنت میں کوئی غم نہیں ہے، جنت میں کسی چیز کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی، یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے سب جوان ہوں گے، جنت میں جوانی رہے گی، جوانی پرماننٹ جوانی رہے گی، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب۔ اور دنیا میں آپ دودھ کو رکھتے خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، شہد کو آپ رکھیں وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، پانی زیادہ ٹائم تک رکھے پانی باسی ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ جنت کی جو نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، وہ کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ جنت میں اللہ تعالی مردوں کو بھی ان کا جوڑا حوروں کی شکل میں دے گا، اور دنیا میں جو ایمان والی عورتیں ہوں گی ان کا شوہر ان کو وہاں پہ ملے گا۔ ہاں کوئی عورت اگر بغیر نکاح کے مر گئی ہے، کنواری مر گئی ہے، تو اس عورت کو
بھی اللہ تعالیٰ جنتی مردوں میں سے کسی ایک کو اس کا جوڑا بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں کوئی سنگل، کوئی اکیلا نہیں رہے گا. اس کا مطلب کہ دنیا میں جو اکیلا رہتا ہے وہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شادی نہیں کرتا ہے، شادی میں تاخیر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. دنیا میں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور نیک اور دیندار بیوی آپ کو ملی ہے تو سمجھو دنیا میں آپ جنت والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جنت میں بھی ہر آدمی کپل ہوگا، جنت میں کوئی سنگل نہیں ہوگا. جنت میں ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا کی لگژری سے لگژری اور بہترین سے بہترین زندگی جہاں ختم ہوتی ہے، جنت وہاں شروع ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. او لوگو، او میرے بندو، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جو کسی کان نے سنا نہیں ہے، جن کا خیال بھی کسی دل میں نہیں آیا ہے. جنت ایسی ہوگی میرے پیارے ساتھی. میرے نوجوانوں، دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے نہ بھاگ کے کاش تم جنت کی حوروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. دنیا کے شراب کا نشہ کرنے کے بجائے کاش تم جنت کی شراب کو حاصل کرنے کا نشہ، جنت کی شراب کو حاصل کرنے کے لیے تم محنت کرتے. دنیا میں تم بلٹ بائک لے کے سڑک پہ چلتے ہو، پوری سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہو، کار پہ بیٹھ جاتے ہو تو 100 150 کی سپیڈ پہ کار چلاتے ہو. میرے پیارے بھائیو، جنت کا جو راستہ ہے اس راستے پر بھی کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے، اس پہ گاڑی کو بھگاتے چلے جانا ہے. قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے میرے بندو، تمہیں اگر دوڑنا ہے، تمہیں بھاگنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو جنت کی طرف بھاگو، جنت کے لیے بھاگو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. جنت کے راستے میں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، کوئی سپیڈ بریکر. جنت بھاگو، جنت کے لیے کتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو. قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے. فرمایا وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائی جائے گی. ہمارے اتر پردیش کی سرزمین پر 40 سال پہلے جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک استاذ نے، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے، جب سعودی عرب میں ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوا اللہ کے پیارے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کا، اور علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے جب کتاب لکھی تو ان کے دماغ میں آیا اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے. تو انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے ایک نام نکالا، الرحیق المختوم، سیلڈ نیکٹر، سیل پیک شراب جو جنتیوں کو پلائی جائے گی، اس کا نام الرحیق المختوم ہوگا. علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی کتاب کا نام اسی شراب کے نام پہ، جنت کی شراب کے نام پہ نام رکھا. جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، اور اس پہ جو مہر لگی ہوگی، جو سیل لگی ہوگی، وہ مشک کی ہوگی. مشک دنیا کی بڑی بہترین خوشبو مانی جاتی ہے. کہتے کہ ہیرن کی نابی سے یہ پیدا ہوتی ہے اور لاکھوں روپے میں ملتی ہے. یہ دنیا کی بڑی قیمتی خوشبو ہے. یہ جنت کی جو شراب ہوگی اس پہ جو سیل لگی ہوگی وہ مشک کی لگی ہوگی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. جنت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں اس جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ رکھنی چاہیے. مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، آپ کے پڑوسی نے 10,000 روپیہ دیا، جنت کا معاملہ ہے. مسجد میں دان کرنے والا جنت پائے گا. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے پڑوسی نے 10,000 دیا، میں 20,000 دے کر کے دکھاؤں گا. اس نے 10 بورے سیمنٹ دی، میں 20 بورے سیمنٹ دے کر کے دکھاؤں گا. جنت کے لیے کمپٹیشن ہونا چاہیے، جنت کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے.
غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے اپیل کر رہے ہیں، میرے صحابہ بہت لمبا سفر کر کے جانا ہے، 700 کلومیٹر جانا ہے، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، راستے کا سامان بھی نہیں ہے، اے میرے صحابہ اس لشکر کی تیاری کے لیے جو تعاون کرے گا، جو دان کرے گا، جو چندہ دے گا، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی آئے، انہوں نے 700 گھوڑے اللہ کی راہ میں دان دے دیے، 1000 سونے کے سکے اللہ کی راہ میں دان دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اپنے گھر کا سارا مان، سارا سامان انہوں نے اکٹھا کیا اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے کے چلے آئے۔ حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں نے بہت بڑی قربانی دے دی، بہت بڑا دان دے دیا، آج تو میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ سارا سامان لا کے انہوں نے رکھ دیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پہ چلا گیا، آج ابو بکر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کے آئے تھے، سامان لے کے آئے تھے، انہوں نے لا کے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا۔ اللہ کے نبی ان سے بھی یہی سوال پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میرے پیسے کی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی میں گھر والوں کے لیے بچا کے کیا کروں گا، میں سیونگ کر کے کیا کروں گا، میں فیوچر بنا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، اے اللہ کے نبی میں تو گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سارا مال لے کے آیا ہوں، ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے واللہ ما اصابتک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو میرے ساتھیوں، دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کی زمین کے لیے، دنیا کی جائیداد کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، جس کی حقیقت صرف اتنی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ جس گھر کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، جس زمین اور جائیداد کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، کل مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، زمینیں یہی رہ جائیں گی، جائیدادیں یہی رہ جائیں گی۔ اور سونے کا ہار پہننے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ اپنے کپڑے کی الماری میں سینکڑوں اور درجنوں سوٹ سجانے والی میری پیاری ماں بہنوں، ایک دن آئے گا تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہارے سونے کا ہار تمہاری بہو لے لے گی، تمہاری بیٹی لے لے گی، تمہاری بہن لے لے گی، تمہاری الماری کے کپڑے کوئی اور پہن لے گا، اور تم کفن کی سفید چادر میں کفنا کر کے مٹی میں ڈال دی جاؤ گی۔ یہ دنیا بے وفا ہے میرے ساتھ، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو۔ اسی لیے جمعہ کا دن، کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے جائیں گے، امام صاحب پہلے رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھائیں گے، اور سورہ اعلیٰ میں یہ آیت بھی آپ کے کان میں پہنچے گی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس جنت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھی، وہ جنت بہت خوبصورت ہے، وہ جنت تیار کی اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے۔ اس جنت میں کون جائے گا؟
آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو جنت میں لے کر کے جانے والی ہے. اس دعا کے ساتھ بیان کروں گا. اللہ آپ کو بھی توفیق دے, مجھ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ عمل کریں تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں میں شامل کر دے. اس میں سب سے پہلی چیز نوٹ کر لیجیے میرے بھائیوں, جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ, اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائے گا. رمضان کا مہینہ ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے. رمضان میں اسی تقوی کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جائے گی. فروری کا مہینہ چل رہا ہے, صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو جائے گی. فجر کے پہلے آپ نے کچھ کھایا ہے پیا ہے, دوپہر کا ٹائم ہو جائے گا, ظہر کی اذان ہو جائے گی, آپ مسجد میں جائیں گے, آپ کا حلق سوکھا ہوا ہے. صبح فجر کے پہلے آپ نے پانی پیا تھا, آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی آپ نے چلو میں لے کر منہ میں ڈالا, کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالا, پانی منہ کے اندر گیا. اگر پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, کوئی کیمرہ تو اندر فٹ نہیں ہے جو دیکھ لے کہ آپ کے حلق میں کتنے قطرے پانی اندر چلے گئے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, آپ پیاسے ہیں, حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے, مگر آپ کو پانی منہ میں ڈال کر کے واپس نکال دیتے ہیں, آپ اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے. یہ کون سی طاقت ہے جو پیاس کے باوجود پانی کو حلق کے نیچے اتارنے نہیں دیتی ہے؟ یہی تقویٰ ہے, یہی اللہ کا ڈر ہے. اور رمضان میں اسی تقویٰ کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کے 30 روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں میرے ساتھ. تو جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کا تقویٰ لے کے جائے گا, اللہ کا ڈر لے کے جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز حسن الخلق, بہترین اخلاق آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. صرف نماز کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے, صرف روزہ کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کو اپنا اخلاق بھی اچھا بنانا پڑے گا, آپ کو اپنا ویوہار بھی اچھا بنانا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنے, آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر بنے, آپ پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی بنے, آپ اپنے محلے والوں کے لیے اچھے ناگرک بنے. جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا آپ جنت میں نہیں جائیں گے. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی جہنم میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ, یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی. زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے, زبان سے غیبت کی جاتی ہے, زبان سے چغلی کی جاتی ہے, زبان سے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے, زناکاری کی وجہ سے, حرام کاری کی وجہ سے بھی لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. تو جنت میں لے کے جانے والی چیز سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ اور بہترین اخلاق. اس کے بعد دوسری چیز سن لی